بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، دو بڑے ہاٹ ٹاپکس ہیں. ایک تو پاکستان کے پرائم منسٹر آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پہ روانہ ہوئے، اور اس دورے میں جانے کے ساتھ ہی شام کے ٹائم سے اسلام آباد میں آرڈرز مل گئے تھے کہ چراغاں کرنا شروع کریں. ماشاء اللہ. اور ایک بڑا سگنیفیکنٹ قسم کا ڈیفنس کا پیکٹ ہوا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان. ایک تو میں اس پہ آپ سے ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. دوسرا، آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے نیکسٹ ویک پاکستان پہنچ جائے گی، اور ابھی سے ایک بات کنفرم ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک فلڈ لیوی جو ہے وہ لگانے کی حکومت تیاریاں کر رہی ہے. فلڈ لیوی. اب یہ کون سی لیوی رہ گئی ہمیں لگانے والی ہے؟ یہ آپ کو میں ڈیٹیل آخر میں بتاؤں گا، لیکن میں پہلے یہ چاہتا ہوں کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک پیکٹ ہوا ہے ڈیفنس کا، آپ اس کے مختلف اسپیکٹس کے بارے میں کھل کے بات کریں. نہیں، میں تو کروں گا، آپ بھی کیجیے گا نا. مہربانی کر کے ساری کو کدھر نہ رکھے. نہیں، میں جو میرے اسپیکٹ آپ دیکھیں، ایک سرپرائز تھا یقینی طور پہ. ایک زبردست معاہدہ جو ہے ابھی تک سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ میں سمجھا جا رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں، بحیثیت پاکستانی تو ہم اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، اس کے ساتھ اچھا ہو اور اچھی چیزیں ہوں. لیکن ابھی تک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ تاریخی معاہدہ جس کو کہا جا رہا ہے، دفاعی معاہدہ جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہوا ہے، آل آف سڈن سے مراد ہے کہ چند دن ہی لگے ہوں گے اس کو. میرا خیال ہے یہ قطر پر اسرائیل پہ حملے کے بعد کی صورتحال کے بعد جو سمجھ آ رہی ہے، یہ ڈیولپ ہوئی ہے ساری سچویشن. اس کے خد و خال تو ابھی تک نہیں ہے، لیکن سیلیبریشنز بہت ہیں. ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخی استقبال مہتاب صاحب ہوا کسی پاکستانی ڈگنیٹری کا، پرائم منسٹر کا، اور وہ جس طریقے سے ان کو رائل ایک پورا پروٹوکول دیا گیا. اور جیسے ہی داخل ہوئے نا ہاں سعودی جی، عرب کے حدود میں، تو جہازوں نے ٹرمپ اور وہ انڈین جو تھے نریندر مودی، ان کے لیول کا، چونکہ اس طرح کا کوئی پیکٹ اس لیے سمجھا جا رہا ہے سگنیفیکنٹ اس لیے بڑھ گئی. اور سرپرائزنگ تھا خود میرا خیال ہے یہ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی، وزیر اعظم کے لیے، کیونکہ ان کے کچھ ایکسپریشنز جو میں نے دیکھے ان سے یہی لگ رہا تھا. پھر آرمی چیف کا وہاں پہ ہونا، اور پھر ایک اور اہم چیز اس میں ہوتی ہے، آپ نے شاید وہ دیکھی ہوگی تصویر، جس میں آرمی چیف اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری لائن میں سارے وہ سعودی ایم بی ایس ہیں اور باقی جو ان کے رائل ڈگنیٹریز ہیں، اور ڈیفنس منسٹر ہیں یا فارن منسٹر ہیں، اور باقی پرٹیکولر امپورٹنٹ ڈگنیٹریز ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ کتنا پارلیمنٹ میں گیا اس سے پہلے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں، ایک اور بات، یہ کتنا پارلیمنٹ میں آئے گا، ایک منٹ ٹھہریں، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، ایک منٹ ذرا اس ٹھہر دفاعی جائیں، معاہدے سے مراد کیا ہے. ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیں. پارلیمنٹ میں آنے سے پہلے مجھے ذرا ایک انفارمیشن شیئر کر لیں جی. اس کے بارے میں. یہ آل آف سڈن اور سرپرائز اس لیے بھی تھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. اس میں فائنانس منسٹر بھی ان کے ساتھ گئے. ہاں جی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ، میں وجہ بتاتا ہوں نا. اس میں ایک سگنیفیکنٹ بات ہے. جی جی، ان کا شیڈیول تھا، انہوں نے لنڈن جانا تھا. ہاں جی، وہ تو سارے پرائم منسٹر کے ساتھ ہی جانا تھا شاید، انہوں نے کہ الگ جانا تھا، اکیلے جانا تھا. سیکرٹری فائنانس اور فائنانس منسٹر نے جے پی مورگن کے ساتھ ان کی شیڈیول میٹنگ تھی. اوکے. انہوں نے لنڈن جانا تھا. یہ آل آف سڈن یہ پروگرام سارا چینج ہوا، اور فائنانس منسٹر جو ہے وہ سعودی عرب چلے گئے، جس کی وجہ سے سیکرٹری فائنانس جو امداد اللہ بوسال ہیں، انہوں نے بھی لنڈن جانے کا اپنا جو شیڈیول تھا اس کو کینسل کیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ پچھلے 3-4-5 دنوں میں یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی جی، اور نتیجتاً ایک معاہدہ جو ہے وہ اب آپ کے سامنے آیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جانے سے پہلے پاکستان میں جو ریلیونٹ لوگ ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں یا پارلیمنٹ ہے یا کیبنٹ ہے، اس سے کوئی اس معاہدے کی ریٹیفیکیشن کی گئی؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ تو سرپرائز تھا نا، تو خفیہ رکھا گیا نا، اسی لیے یار. ٹھیک ہے. ادروائز تو دیکھیں اسٹیک پارلیمنٹ تو خود دیٹ اسٹیک ہے ایک طرح کی. یہاں پہ اس ملک میں پارلیمنٹ کو بدقسمتی سے پوچھتا کون ہے؟ جو ریلیونٹ لوگ تھے وہ تو وہاں پہ تھے، موجود پہلے سے تھے یا اکٹھے گئے تھے. چیف صاحب چونکہ ان کو بڑا کریڈٹ دیا جاتا ہے فیلڈ مارشل صاحب کو اس حوالے سے. ایسے آپ سمجھتے نہیں ہیں
کہ ان کے مقدر کا ستارہ جو ہے بڑا جگمگا رہا ہے. چلیں جی، اللہ کرے اور جگمگائے، لیکن ہم ان سے ہماری جو ان سے وہ اپیل ہے وہ تو ہمیشہ رہے گی کہ رحم علی جا رحم، وہ تو ہم پھر بھی لیکن ایک طرف دیکھیں نا، یہ بڑی سگنیفیکینٹ اس لیے ہے، ترقی کریں، ایک طرف ترقی کروائیں. امریکہ میں گئے، بات سنیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ٹیرف کے اوپر ایگریمنٹ ہوا. پھر اس کے بعد وہ چائنا چلے گئے. ہاں جی، اور چائنا کے ساتھ جو ہے وہ سی پیک 2 کی باتیں شروع ہو گئی. لنڈن بھی گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری طرف اب جو ہے یہ سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہو گیا. ماشاءاللہ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ دن بدن وہ پاکستان کی اندرونی اور علاقائی اور بین الاقوامی سیاست میں ان کا رول اور مرتبہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے؟ ہاں بالکل جی، ان کو ایک کی رول ہے ان کا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن رحم کی اپیل اپنی جگہ قائم ہے. جو ملک میں ہو رہا ہے الجٹلی ان سے یا ان کے ادارے سے منسوب کر کے ظلم و ستم، انصاف کا نہ ملنا، سیاسی کہہ لیں سلیکٹیو اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے یار؟ آپ کے ججز لیکن اور باقی لوگ جو ہیں ان کے نام لیا کریں. میں تو صرف رحم کی اپیل کہہ رہا ہوں، میں اور کچھ کہہ ہی نہیں رہا یار. آپ میری بات کو اس طرح نہ پھیلائیں. ابھی ہم اسی دفاعی معاہدے پہ آ جاتے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک پہ حملہ، دوسرے پہ حملہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کی جو خط و خال ہیں ابھی آنے ہیں. ابھی تو یہی ہے، ڈیٹیل سامنے آنی چاہیے. سیکیورٹی کے حوالے سے کیا معاملہ طے ہوئے ہیں پتہ ہونا چاہیے. لیکن ایک آسپیکٹ اس کا یہ ہے مہتاب صاحب کہ یہ جو یہاں پہ جو ایک اوپینین میکنگ ہو رہی ہے یا باتیں ہو رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے تاریخی معاہدہ ہے. اور اس کے عوض یہ امید بھی کی جا رہی ہے، میں پبلک سینٹیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ شاید سعودی عرب کچھ ہمیں کوئی فائنینشیل ریلیف بھی دے گا. اور یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی بہت بڑا ریلیف دے گا، صرف پیٹرول نہیں، قرضوں کی معافی تک کی بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، یا اور کیا کیا ملے گا. ایک سینٹیمنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کہیں نہ کہیں پہ آ کے ریلیونٹ ہو گیا، تو وہ جو اکنامک ہماری وہ پیچیدگیاں ہیں اور مشکلات ہیں ان میں شاید کچھ کمی ہو. ایک آسپیکٹ یہ ہے. دوسرا آسپیکٹ ہم اگر سعودی نظر سے دیکھیں تو قطر پہ حملہ ہوا اسرائیل کا، حماس کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے. اس کے بعد OIC ہوئی، اور جس طرح آپ نے کہا 2-3 دن میں یہ سارا کچھ ہوا. تو کیا دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کیا سعودی عرب نے پاکستان کی جو فوج ہے اس کی طاقت کو سمجھا؟ چونکہ انڈیا کو ہم نے چاروں شانے چت کیا ماشاءاللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور شکر الحمدللہ. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک پاور ہے جس کے ساتھ ہم تھوڑا سا انگیجمنٹ کر سکتے ہیں. کل کو اگر کوئی اسرائیل ایسی خدا نخواستہ ایکسپینشن کرتا ہے، ایک ازمپشن کی بات کر رہا ہوں دوسری سائڈ کی، تو ہمارے پاس بھی اس طرح کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. تو دوسری طرف یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کا کندھا استعمال کیا، جو کہ اچھی بات ہے. یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے. تیسرا ایک آسپیکٹ یہ بھی ہے، پھر آپ بیان کیجئے گا، کہ یہ سارا کچھ دیکھیں اچانک ہونا یہ یقینی طور پہ ایک کسی خطرے کی یا کسی ضرورت کی نشاندہی تو ضرور کرتا ہے. لیکن ابھی تک جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، اسرائیل کی جو بات کی جا رہی ہے گریٹر اور سارا، ابھی تک جو بیانات آئے ہیں وہ تو دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف حماس کو ٹارگٹ کرنا ہے جہاں ہوگی. تو حماس قطر میں تھی تو وہاں پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا. لیکن سعودی عرب تو کوئی اس طرح کی حماس کی سپورٹ نہیں کرتا، ایک اور نہ وہاں پہ حماس کے لیڈرز ہیں. ایک اور بات بھی، آپ کی بات مکمل ہوگی. ہاں جی. دیکھیں 2-3 چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو چائنا کی ٹیکنالوجی جی، اور پاکستان کی کیپیبلٹیز جی، ملیٹریلی، ان دونوں نے مل کر انڈیا کو ناکو چنے تو چبوائے ہیں. ٹھیک ہے، آئندہ بھی چبوائیں گے انشاءاللہ. ڈیمانسٹریٹ جو ہے وہ کر دی ہے. دوسرا ایک اور بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں بات کرنی بڑی ضروری ہے. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ انڈیا نے کافی ساری ٹیکنالوجی، خاص کر ڈرون ٹیکنالوجی اور ڈیفنس کی باقی چیزیں اسرائیل سے حاصل کی. ہاں، بلکہ وہ جو آپریٹ ہوئے تھے یہاں پہ ڈرون، وہ اسرائیلی ساخت تھے. یہاں پہ تو یہ کہا گیا تھا، اور نہیں، اسرائیلی ساخت کے پکڑے بھی گئے، اور کچھ مشکوک بھی تھے وہاں پہ لوگ جو اسرائیل سے آئے تھے، یہ بھی سننے میں آیا. جی بالکل، جو ٹریننگ کے لیے آئے تھے، رپورٹس میں یہی تھا. جی بالکل. تو بیسیکلی پاکستان نے اپنی کیپیبلٹی تو ڈیمانسٹریٹ کی ہے. کرنی تو چاہیے. اب اسی وجہ سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی جو ٹیکنالوجی کی مارکیٹنگ پاکستان نے انڈیا کے خلاف ڈیمانسٹریٹ کر کے کی ہے، شاید چائنا خود بھی اتنی نہ کر سکتا. ظاہر ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک تو یہ اسلحہ یوز کرنے والے پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، وہ کتنا. اگر میرے پاس اسلحہ ہو اور میری جرت ہی نہ ہو تو میں پستول چلا سکوں یا کلاشنکوف چلا سکوں، تو کیا فائدہ اس اسلحے کا. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا سگنیفیکنٹ ہے. دوسرا ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، اور وہ ہے گریٹر اسرائیل کی بات.
آپ کو پتہ ہے گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے اس میں کچھ علاقے کہا جاتا ہے کہ وہ سعودی عرب کے بھی شامل ہیں. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہم ٹارگٹ کریں گے حماس کو. میں مثال دے رہا ہوں ایک ہائپوتھیٹیکلی, اگر اسرائیل کا کوئی حماس کا کوئی لیڈرشپ سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر عمرے کے لیے چلی جاتی ہے یا حج کے موقع پہ چلی جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اسرائیل جو ہے ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اٹیک کر دے گا. I can't say anything. میں یہی میں تو آپ کے سامنے مفروضے پیش کر رہا ہوں. جی اسرائیل نیو نارمل پہ جا رہا ہے. نیو نارمل کیا ہے؟ اس کا جہاں دل کرے گا, اس کو طاقت امریکہ کی وجہ سے اس حد تک ہے کہ وہ وہاں پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے. تو اب وہ ممالک جو سمجھتے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے, مثلا قطر ہے, صف بندی کر رہے ہیں نا, اپنی صف بندی کر رہے ہیں اور اور اس صف بندی میں پاکستان has become relevant. زبردست ایک کیا کہہ لیں سیکیورٹی کمپنی بن گئی ہے ایک طرح. تو اللہ کرے اور اچھی بنے. لیکن ہماری اس کا لب لباب یہی ہم ناظرین کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہوں دفاعی معاہدے ہوں دوسرے ہوں, ایک تو ان چیزوں کو پبلک ہونا چاہیے, پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. دوسرا اس کے ثمرات جو ہیں کیا کچھ معاشی بھی ہوں گے جو پاکستان میں ضروری ہیں, وہ کس حد تک ہونے چاہیے. کریڈٹ آپ لیں, کریڈٹ دینا بھی چاہیے, لیکن ان نتائج کا شاید ہمیں انتظار کرنا پڑے گا ان چیزوں کا. اور دوسری طرف امریکہ کا بھی ابھی ہمیں کوئی کاشیس یا انکاشیس جو بھی رد عمل ہوگا اس صورتحال پہ وہ بھی آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے. ایک اکنامک اسپیکٹ میں بتا دینا چاہتا ہوں ذرا لوگوں کو یاد دہانی کے لیے. وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اس ٹائم جو پاکستان کے پاس ڈپازٹس پڑے ہوئے ہیں وہ $5 بلین کے ہیں. $3 بلین انہوں نے پہلے دیے تھے, $2 بلین انہوں نے بعد میں دیے. ابھی ٹھہر جائے نا, مجھے بات کرنے دے. $5 بلین یہ ہو گئے, اور اس کے علاوہ $1.2 بلین کا آئل فیسلٹی سعودی عرب نے دی ہوئی ہے, جس میں ہر مہینے پاکستان کو $100 ملین دیے جاتے ہیں, جس سے ہم آئل کی جو آئل فیسلٹی ہے ڈیفرڈ پیمنٹ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. پاکستان کی خواہش یہ ہوگی ایک طرح سے $6.2 بلین کی ابھی تک ہے نا. پاکستان کی خواہش یہ صحیح ہے, پہلے یہ تو فگر بتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ ہے اس کو آئی ایم ایف کے پروگرام اور بیانڈ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے اس کو کیا جائے. اور دوسرا, پاکستان کو جو بائی لیٹرل ڈیٹ ری پروفائلنگ یا ڈیٹ ریسٹرکچرنگ یا ڈیٹ ویو آف کے بارے میں G20 کے اندر بھی اور باقی جگہوں پہ بھی سعودی عرب بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل فورمز پہ پاکستان کی مدد اور حمایت کرے. میجر ریلیف دیکھیں, یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں سسٹم ہونا چاہیے فرینکلی اسپیکنگ. اگر آپ اس طرح کچھ کر رہے ہیں اور جو کہ کرنا بھی چاہیے آپ سمجھتے ہیں, تو پھر ایک میجر ریلیف یہاں پہ پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی پبلک کے لیے کوئی سودنگ افیکٹ ہونا چاہیے یار. میرا خیال ہے اس کے بغیر مزہ نہیں آئے گا. بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں ایک علیحدہ سے پروگرام کریں اور یہ بھی اس میں بتائیں کہ ہم نے ماضی میں اس طرح کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کتنی دفعہ کی ہے. 2 دفعہ کی ہے, اور ابھی تک ابھی یہ بھی آنے والے 9/11 کے بعد ہوئی تھی, ایک جو ہے وہ 2020 میں بھی ہوئی تھی. لیکن اب ہم کس طرح سے نیگوشیٹ کریں, چونکہ یہ قاعدہ موقع پاکستان کے لیے کریٹ ہو رہا ہے کہ ہم جہاں پہ میکسیمم فائدہ حاصل کر. لیکن یو آر سیئنگ نا کہ نیگوشیٹ کریں, اگر وہ ایسی صورتحال بنتی ہے تو آپ نیگوشیٹ کریں گے. ادروائز کیا ملے گا, کتنا ملنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, یہ پہلو آنے والے دنوں میں جو خد و خال شاید آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. اور اگر نہیں آتے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا, یہ ایک الگ تشریح ہوگی. بالکل. دوسرا مجھے جلدی فلڈ لیوی کا بتائیں آپ. فلڈ لیوی پہ سر جی ایک جو پروپوزل تھی وہ یہ تھی کہ فلڈ لیوی جو ہے وہ لگائی ہے. فلڈ لیوی کا دیکھیں 2 اسپیکٹ ہیں جن میں بات کرنی بڑی ضروری ہے. ایک تو ابھی فلڈ کے ڈیمیجز سارے پتہ نہیں چلے پوری طرح سے. ایک تو ان پہ کام ہو رہا ہے, کچھ چیزیں سامنے آئی بھی ہیں جس میں مثلا رائس کی کراپ جو ہے 15% ڈیمیج ہوئی ہے, آپ کی کاٹن جو ہے وہ کوئی 9 سے 10% ہے, اور جو شوگر کین ہے وہ بھی 5 to 7% ہے. تو اس کے نتیجے میں ابھی وہ ڈٹرمن ہو جائے تو پھر پتہ چلے گا. لیکن ایک بات ہے کہ FBR کا ٹارگٹ کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, 300 ارب روپے سے 500 ارب روپے تک. لیکن دوسری طرف فلڈ لیوی لگ رہی ہے. لیکن فلڈ لیوی کی جو پروپوزل سامنے آئی تھی جس پہ شہباز رانا صاحب نے سٹوری کی تھی, وہ یہ بیسیکلی ان کی خبر کے اندر تھا
کہ جو لگژری آئٹمز ہیں اور خاص کر جو گاڑیاں ہیں ان کے اوپر لیوی لگا دی جائے. لیکن میں اب آپ کو سستی کہہ رہے تھے گاڑیاں، میں آپ کو یہی بتانے لگا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف اس کی سختی سے مخالفت کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ فلڈ لیوی کس پہ لگنی ہے؟ صرف گاڑیوں پہ؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. انہوں نے سگریٹس کا بھی حوالہ دیا تھا, انہوں نے گاڑیوں کا بھی حوالہ دیا تھا, باقی کچھ لگژری آئٹمز ہیں ان کا حوالہ دیا تھا. امپورٹس پہ آئی ایم ایف سخت مخالفت کرے گا. آئی ایم ایف کس چیز کی حمایت کر سکتا ہے؟ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس, جو بڑے پیسہ کمانے والے لوگ ہیں ان کے اوپر, یا بڑے بڑے سیکٹرز مثلا بینکنگ ہے, آئل اینڈ گیس ہے, میں تو خیر ان کے اوپر جو ہے کچھ لیوی لگا دیجیے. میں عوام کی بات کروں گا. سوری, یہ کسی قسم کی فلڈ لیوی لگنی ہی نہیں چاہیے. آپ نے بڑوں سے پیسے لینے ہیں, وہ خود کہیں انہیں بھائی سیلاب میں لوگوں کی مدد کریں, جو کچھ کراپس کا ہوا ہے, کوئی سسٹم بنایا ہے حکومت. یہ کیا بات ہے, اٹھا کے کاربن لیوی لگا دو, اٹھا کے فلڈ لیوی لگا دو. چونا سارا پاکستان کے عوام کو ہی آپ نے لگانا ہے پھر بھی. یار آپ اور آپ ٹیکس کی سیلیبریٹ یہاں مخالفت کرتے ہیں تاریخی معاہدوں کا. آپ ٹیکس امیروں پہ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تو اس کی شکل ہی نہیں بنی, تو میں کیوں نہ مخالفت کروں بھائی؟ آپ کا دل ہے مخالفت کریں. آپ بڑے بڑے لوگوں کی یہ جو گاڑیوں پہ بڑی گاڑیوں پہ جو اتنی کروڑوں روپے کی گاڑی منگواتے ہیں, دیکھیں وہ ان پہ 1 یا 2% لگ جائے تو کیا پرابلم ہے؟ لیکن وہ نہیں لگے گی, ان پہ آئی ایم ایف نہیں لگنے دے گا. ہاں, تو فلڈ لیوی ویسے بھی لگ کے جانی کہاں پہ ہے, کس پہ لگنی ہے, کسان کو کتنا اس سے ریلیف ملنا ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کی یوٹیلائزیشن ٹھیک ہونی چاہیے, اور اس کے خد و خال تو ابھی پتہ چلیں گے تو پھر ہی بات ہوگی نا. فلڈ لیوی کیا کرنا, ابھی کاربن لیوی تو ہم بھگت رہے ہیں نا پٹرول کی شکل میں. وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, وہ کنزمپشن کے اوپر لیوی لگا دی ہے. آپ اس وقت بھی, میں آپ کو انشاءاللہ کہتا ہوں جب یہ سارے خد و خال آئیں گے تو آپ کہیں گے غلط ہے. چلیے خد و خال آنے دیں نا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مقصد یہ ہے کہ عوام ہی رول جائے, عوام ہی سیلاب میں ختم ہو جائے, ان کے گھر بار لٹ جائیں یار, ان کا کاروبار ختم ہو جائے, فصلیں ختم ہو جائیں, اس کے بعد فلڈ لیوی کی بھی شکلیں نکل آئیں اور پھر وہ پیسہ لے کے پتہ نہیں کہاں چلا جائے. آپ پوری بات سمجھیں, اس کے بعد مخالفت کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر امیروں کے اوپر ایک شخص ہے جس کی آمدنی 10 یا 20 کروڑ روپے ہے, اس کے اوپر اگر 1% لیوی لگ جائے تو کیا پرابلم ہے؟ تو حکومت ہے یار, جس طرح اور اتنے جبر کر رہی ہے یہ حکومت ماشاءاللہ, تو 1 کروڑ روپیہ لے لیں, 2 کروڑ روپیہ ویسے ہی امیروں سے کہیں دیں یار ہم نے فلڈ میں. امیروں زبردستی تو اس ملک میں لیوی نہیں لگائیں گے, فلڈ کے نام پہ لیں آپ. آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کون پیسے دیتا ہے؟ ہاں, تو پھر امیر کب ٹیکس دیتے ہیں؟ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, امیر ٹیکس کب دیتے ہیں؟ جو آپ فلڈ لیوی تھے ان سے لے لیں گے. آج ایک ڈسکشن ہو رہی یار, تھی یہ پلیز یہ سیاسی ڈرامہ بازی ہیں پلیز. آج ایک ڈسکشن ہو رہی تھی پارلیمنٹ میں, نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی میٹنگ تھی. وہاں پہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اندر ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے ایک جو ہے وہ بل جمع کروایا. اچھا جی, وہ کیا کہتی ہیں اس میں؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مینڈیٹری قرار دے دیا جائے ان لوگوں کے اوپر کہ بہت سی کمپنیز ایسی ہیں جو سی ایس آر جب اپنا سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن میں وہ پوری طرح سے اس کی ڈیٹیلز جمع نہیں کرواتے, جمع تو کرواتی ہیں, پوری ڈسکلوز نہیں کرتی کہ انہوں نے کتنا ٹیکس جو ہے وہ جمع. ابھی تک پتہ ہے آپ کو کتنا ہوا ہے؟ کوئی 400 کی کچھ کمپنیز ہیں جنہوں نے ڈسکلوز کیا, اور ان میں سے 156 نے بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے اتنے پیسے دیے ہیں. وہ پیسے کتنے ہیں پتہ ہے؟ 22 ارب. وہ تو بھائی, تو کس نے یہ سارا کچھ, پھر آپ ایک بات عجیب آپ رگڑ دیتے ہیں, امیروں کو, غریبوں کو, ساروں کو آپ رگڑ دیتے ہیں. معاف کیجیے گا, جن کو رگڑنا ہے اس کو رگڑے نا. وہ حکومت ہے, وہ نظام ہے جس نے ان سے سارا کچھ لینا ہے. ٹھیک بات اور ہے, آپ کا ریگولیٹر ہے جو ملا ہوا ہوتا ہے ان کے ساتھ. ریگولیٹر نے یہ کہا ہے جی کہ نئے لاء کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس میں سرکولر کر کے بھی ان کو پابند کر سکتے ہیں. کر لیں پابند, بعد میں ہم حکم خواہ کر لیں گے. ایس سی سی پی کے تو میں خود ایک وکٹم ہوں, ایس سی سی پی کی جو ڈرٹی ریگولیشن ہے اس کا. اور ملینز آف روپیز کی جو سیلریز ہیں اس کے بارے میں بھی جو سینیٹر ہیں انوشا رحمان, انہوں نے ایک بل جمع کروا دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بورڈز کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے, زبردست. اور یہ اختیار جو ہے وہ ہونا چاہیے حکومت پاکستان. ہاں, لیکن انوشا رحمان صاحب, ہمیں تو خوشی جب ہوگی جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ رقم بھی ان سے واپس لی جائے. بالکل ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں. میرے خیال میں اسی کے ساتھ اجازت لے لینی چاہیے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کی شیئرنگ کیجیے, اور میکسیمم فیڈ بیک دیجیے, فیڈ بیک بھی دیجیے, اور کمنٹس ضرور کیجیے, چونکہ ہم نے ریجنل پالیٹکس سے لے کر ایک ڈیفنس پیکٹ سے لے کر پاکستان میں لیوی لگانے کے ایشو پہ ڈیٹیل سے بات کی ہے. چونکہ آج کل جو کمنٹس آ رہے ہیں اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ پروگرام کا ٹائم بڑھائیں, اچھا, تاکہ کھل کے آپ پوری بات کریں, چونکہ آپ جلدی میں پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم نے کمپریہنسولی اس کے اوپر بات کی, اور اللہ کرے یہ دفاعی معاہدہ کچھ اچھے رنگ لائے. الہی آمین. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.